अब भाव ताव शुरू हुआ। जिस बकरे के जिम्मी ने गाय वाले दाम लगाए थे तो राजा ने मुर्गी के। दोनों ने जाहिर किया कि दोनों का हार्ट अटैक होने वाला है। कीमत सुनकर राजा का फोन शो शो फोन करके खोलने लगा तो जिम्मी का फोन खुश्क हो गया। इनकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो एक दूसरे के खिलाफ कितने संगीन अज़ाइम रखते हैं। एक दूसरे के आबाओ अजदाद के बारे में इनकी मालूमात किस कदर गलत है। इस कदर जुबानी जंग में राजा का पल्ला भारी था, क्योंकि जिम्मी की तरह इसका दिमाग मोटा भी था और सुस्त भी। वो जितनी देर में सोचता राजा बोल भी चुका होता था। इस दौरान कीमत के मसले पर इख्तलाफ कम होता जा रहा था। राजा ने 50% रकम बढ़ाई थी तो जिम्मी ने बादल खाना को आस्ता 50% कम की थी। बिलाखिर जिम्मी 2500 पर आकर टिक गया। इसने हाँप हाँप कर कहा, इससे जो 1 पैसा कम ले वो बाप का नहीं। राजा ने ऐलान किया, और जो 2000 से 1 पैसा कम 1 पैसा ज्यादा दे वो वल्दुल हराम। तेरे बारे में मुझे कोई शुबा नहीं, जिम्मी धाड़ा। राजा भी चिल्लाया, तू कौन सा? मैंने महसूस किया कि अब मेरी मुदाखलत जरूरी है, वरना ज़बानी कलामी में तो राजा आगे था, लेकिन अगर हाथापाई की नौबत आ गई तो वो खसारे में रहेगा। मैंने बमुश्किल दोनों फरीकों को ठंडा किया। देखो जिम्मी, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। मैंने कहना चाहा, कारोबार में कोई दोस्ती नहीं होती। जिम्मी ने मेरी बात काटी। ठीक कहा तूने, लेकिन इंसाफ की बात है कि ये बकरा 2000 का भी नहीं है। इतना बड़ा बकरा तो हम कहीं से भी इससे कम कीमत में ले सकते हैं। अब तू हठधर्मी दिखाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। मैंने जिम्मी को खबरदार किया। जाओ जाओ, जहाँ से मिल रहा है ले लो, मेरे नुकसान की परवाह मत करो, जिम्मी ने खुफगी से कहा। जलील, कोई ज़रूरत नहीं इस मोटे खसीस से करने की। राजा चिल्लाया, बकरे बहुत मिल जाएंगे। राजा, तू 1 मिनट के लिए खामोश बैठ, मैंने कहा और जिम्मी से कहा, ये सब बकरे कितने के बेचोगे? सोचकर एक कीमत बताओ। एक कीमत? जिम्मी सोच में पड़ गया। इसके पास 10 बकरे थे। 25,000 नहीं, 30,000। हाँ, इतनी रकम ठीक रहेगी, इसने बुलंद आवाज में कहा। तुम 30,000 दे दो, सारे बकरे तुम्हारे। अगर मैं तुम्हें 35,000 दिलवा दूं तो? जिम्मी की आंखें फैल गई। 35,000? इसने कहा, तुम कैसे दिलवाओगे? ये मेरा काम है जिम्मी। हाँ, इतना बता दूं कि 35 से ऊपर जितना होगा सब मेरा होगा। जिम्मी की आंखें मजीद फैली। 35 से भी ऊपर? इतनी रकम और शायद इतनी ही और। इस दफा जिम्मी की आंखों में फैलने की गुंजाइश नहीं रही थी। वो पहले ही मुमकिन हद तक फैल चुकी थी। जलील, तू किस चक्कर में है? मुझे किसी गड़बड़ की बू आ रही है। तेरी नाक खराब है। कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने खलूस से कहा। मैं नहीं मान सकता। जिम्मी ने अपना घड़े जैसा सर हिलाया। तो कोई काम बगैर गड़बड़ के नहीं कर सकता। चल, गड़बड़ ही है तो तुझे क्या? मैंने भुना कर कहा। तुझे सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब रखना चाहिए। मुनाफा? जिम्मी फिर सोच में पड़ गया। रकम का सुनकर इसकी अकल यूं ही घास किसी चरागाह की तरह चली जाती थी। देख यार, मरवा मत देना, मैं गरीब आदमी हूँ। ना तुम गरीब हो ना आदमी हो, राजा ने शर्मगेजी से कहा। तुम वो हाथी हो जो अपने दोनों दांतों की बदौलत सांप बनकर बैठे हो, बल्कि अजदहा बनकर, मोटे खस्सी कंजूस। जिम्मी हलने लगा जैसे जलजले से जमीन कांपती है। दरअसल वो गुस्से से कांप रहा था। जलील, तू इसको लेकर दफा हो जा, वरना। जिम्मी की धमकी और राजा के लिए इसका लक़्ब बयान करने के काबिल नहीं है। मुझसे पहले राजा भागा, लेकिन जाने से पहले इसने जिम्मी की शान में इसके वजन से भी ज्यादा वजनी गुस्ताखियां जरूर की थी। बाहर आकर राजा ने मायूसी से कहा, जलील, बात नहीं बनी, अब बकरा कहाँ से मिलेगा? यहीं से, मैंने यकीन से कहा, और फ्री मिलेगा। फ्री? राजा ने रुक कर मुझे यूं देखा जैसे कोई पागल कुत्ता हो और अभी से काट खाऊंगा। तेरा दिमाग चल गया है। जिम्मी किसी को कुछ फ्री देने के लिए वाला नहीं है। मौत के फरिश्ते से भी जान का सौदा करेगा जब वो इसे जहन्नुम ले जाने के लिए आएगा। मेरा दिमाग जरूर चला था, मैंने एतराफ़ किया, जब तुम दोनों ताज़ा सोकनों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त समय में मेरे जहन में एक शानदार स्कीम आई है जिससे सबका काम चल जाएगा। क्या सबका काम तमाम हो जाएगा? राजा ने सरदाह भरी, जैसा कि अक्सर होता रहा है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। मैंने इसे यकीन दिलाया। जब तू मेरा आइडिया सुनेगा तो अश अश कर उठेगा। कुछ देर बाद हम धुआंधार मसाले वाले
بمبئی بریانی کھا رہے تھے۔ میرے کانوں سے شاید دھواں نکل رہا تھا اور آنسوؤں کی وجہ سے ماحول عشق آور لگ رہا تھا۔ جملہ حاضرین زارو قطار رو رہے تھے۔ آتش نے غالباً اسی بریانی کے بارے میں کہا تھا۔ شاید اسی کا نام بریانی ہے۔ آتش، ایک آگ سی لگی ہے سینے میں۔ دردناک لنچ سے فارغ ہو کر ہم نے دودھ پتی کے 2 کپ پیٹ میں ڈالے، تب کہیں جا کر ہوش ٹھکانے آئے۔ راجہ نے ڈکار لے کر کہا، ہاں تو تیرا شاندار آئیڈیا کیا ہے؟ میں نے سوچ کر کہا، راجہ آئیڈیا تو پرانا ہے لیکن چل سکتا ہے۔ اسے کسی نے بقرعید پر نہیں آزمایا ہوگا۔ جب میں نے راجہ کو اپنے آئیڈیا سے آگاہ کیا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں چلے گا، پبلک بہت ہوشیار ہو گئی ہے، وہ فوراً پکڑے گی اور پکڑ کر ہمیں مارے گی اور مار کر دبا بنا دے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ دوسرا یہ کہ کوئی ہمیں نہیں پکڑے گا کیونکہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ جھوٹا کہہ دیں گے تو وہ تو ویسے بھی ہم ہیں۔ تجھے یقین ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا؟ مثلاً پولیس، راجہ نے نکتہ اٹھایا۔ پولیس کو قائل کرنا کیا مشکل ہے یار، وہ تو ویسے ہی قائل ہونے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اچھا فرض کر کسی کو شک ہو گیا تو ہم بھاگ جائیں گے، میں نے دانت نکال کر کہا۔ ہم بھاگنے میں ماہر ہیں، جمی تو پکڑا جائے گا، وہ ہمیں بھی پکڑوا دے گا۔ تو جمی کو احمق نہ سمجھ، وہ پکڑا بھی گیا تو اصل بات نہیں مانے گا، یعنی ہمارے بارے میں نہیں بتائے گا، ورنہ خود بھی مارا جائے گا۔ راجہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ چل، میری تو مجبوری ہے، میرے ظالم باپ نے مجھے وارننگ دی ہے کہ میں نے قربانی کے لیے بکرا مہیا نہیں کیا تو وہ مجھے دکان سے اٹھا کر راؤنڈ پر لگا دے گا۔ ذرا سوچ، میں گدھا گاڑی چلاتا کیسا لگوں گا؟ میں دنگ رہ گیا۔ یعنی تو گدھے کی جگہ؟ راجہ برا مان گیا۔ میرا مطلب تھا کہ اب ابا کی جگہ میں کپڑے جمع کروں گا اور دھلنے کے بعد گھروں میں پہنچاؤں گا۔ سوچ کتنی بے عزتی ہوگی۔ ہاں، میں نے تائید کی، گدھے کی بھی آخر عزت ہوتی ہے۔ گدھے کے بچے ہیں، راجہ بھنا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری شان میں طویل نثری نظم کا آغاز کرتا، میں نے معذرت کر کے اسے منا لیا۔ راجہ ٹھنڈا ہو کر بولا، آخر تجھے ایسی کیا مجبوری ہے جو تو اپنی جان جوخم میں ڈال رہا ہے؟ پیسہ، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، جو ہر انسان کی مجبوری ہے۔ میں سنجیدگی سے کسی شریفانہ کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کے لیے پیسہ چاہیے۔ راجہ نے کہا مارا، جس کا مجھ سے زیادہ برا قریب سے گزرتے بزرگوار نے منایا۔ ان کے خیال میں راجہ نے یہ کہا ان کو دیکھ کر مارا تھا جو 70 برس کی عمر میں 17 برس کے نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی تیسری یا چوتھی منکوحہ تھی۔ جلیل، تو کم از کم مجھے بیوقوف بنانا چھوڑ دے۔ تو کسی شریفانہ کام کے لیے اتنا ہی سنجیدہ ہو سکتا ہے جتنا کہ شیر گوشت نہ کھانے کے بارے میں۔ یا کوئی فلمی پروڈیوسر تجھے اپنی اگلی فلم میں ہیرو لینے کے لیے۔ میں نے جل کر کہا، چل، میں نے مان لیا کہ تو سنجیدہ ہے، اب یہ بتا جمی کو کیسے تیار کرے گا؟ بکرے تو اسی کے پاس ہیں، جمی کو تیار کرنا کیا مشکل ہے؟ چارہ تو میں پھینک آیا ہوں، وہ کل ورنہ پرسوں خود دوڑا آئے گا میرے پاس۔ وہ نہیں آئے گا، راجہ نے یقین سے کہا۔ چل شرط لگا لے، میں نے ہنس کر کہا۔ تو ایک بار پہلے بھی اس قسم کی شرط لگا چکا ہے، جب تجھے کیفے ڈی پھونس میں لگے درخت وہ پر چڑھ کر اپنے باپ میرا مطلب ہے اس کے گدھے کی آواز نکالنی پڑی تھی۔ اس عبرتناک موقع کو یاد کر کے راجہ شرط لگانے سے تو باز رہا تھا، لیکن ابھی بھی اسے یقین نہیں تھا کہ جمی میرے پاس آئے گا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں تھا۔ جمی کے ساتھ میرے پچھلے کچھ معاملات ایسے تھے کہ اب اس کو مجھ پر اعتبار کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا سرکاری خبرنامے میں خبروں پر مشکل تھا۔ لیکن راجہ نے یہ بات بالکل درست کہا تھا کہ میں شریفانہ کام کے لیے سنجیدہ تھا۔ خالہ لاؤڈ سپیکر کے تیور ہر گزرتے دن ملک کی اقتصادی حالت کی طرح خراب ہوتے جا رہے تھے، اور وہ آئے دن اماں سے کہنے لگی تھی، اے بہن، میں کب تک لونڈیا کو گھر بٹھائے رکھوں گی؟ اماں انہیں تسلی دیتی تھی، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جیسے ہی میرا جلیل کام سے لگا، بس اس کے بعد بس ہی تھا۔ اس بس کا جواب نہ اماں کے پاس تھا اور نہ ہی میرے پاس، لیکن اماں اور شنوں کی نگاہیں مجھ سے ضرور پوچھتی تھی کہ اب انتظار کب تک؟ دوسرے دن تو نہیں، البتہ تیسرے دن جمی ضرور آ گیا۔ اس کا لالچ اسے کھینچ لایا تھا۔ اماں نے مجھے مطلع کیا کہ باہر ہاتھی کینڈے کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا ہوا ہے۔ تو میں فوراً سمجھ گیا وہ سوائے جمی کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں باہر نکلا تو جمی کے دونوں طرف
بچے جمع تھے، وہ اسے اور اس کی چیز کو یکساں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جس پر جمی سوار تھا۔ یہ پرانی شاید جنگ عظیم کے زمانے کی ہیوی بائک تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ جمی کو نہیں لائی تھی بلکہ جمی اسے چلا کر لایا تھا۔ اس کی سورہ اسرافیل جیسی آواز 1 میل دور سے صاف سنائی دیتی تھی۔ وزن میں یہ جمی کے برابر ہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے جمی جب گدھے کی طرح ہانپ رہا تھا جس نے نمک کے دھوکے میں پشت پر بدی روئی پانی میں بھگو دی ہو۔ کیسی ہے؟ جمی نے فخر سے کہا۔ کون؟ کدھر ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھ کر کہا۔ اس سے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جمی نے بائک پر ہاتھ مارا تو اس کا ایک طرف کا شیشہ ٹوٹ کر لٹکنے لگا۔ ظاہر ہے یہ الٹریشن کسی نے بعد میں کی تھی، ورنہ ملٹری ماڈل میں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نقصان ہوتا دیکھ کر جمی کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ میں نے اپنی ہنسی ضبط کر کے کہا، اچھا تو اس کی بات کر رہا تھا۔ میں سمجھا کوئی لڑکی ہے۔ تجھے تو خواب میں بھی لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں، جمی نے خفا ہو کر کہا۔ ابھی میں بائک کی بات کر رہا تھا۔ ایسی چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ ہاں، ہر ایک میں اتنی برداشت کہاں ہوتی ہے۔ میں نے تائید کی اور بچوں سے کہا، بیٹے بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ چیز تمہیں کاٹ لے۔ ظاہر ہے بچے کہاں ٹلنے والے تھے، بلکہ ایک 5 سالہ سرکش نے کہا، خود بھی تو بھاگو، تمہیں نہیں کاٹے گی۔ میں عادی ہو گیا ہوں بیٹے، میں نے آنکھ بھر کر کہا اور جمی کے پیچھے بیٹھ کر کہا، یہاں سے نکل چلو اس سے پہلے کہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی آ جائیں تم دونوں کی زیارت کرنے۔ وہ اس میں پیٹرول نہیں ہے، جمی نے ندامت سے کہا۔ الو کے پٹھے، میں موٹر سائیکل سے اتر آیا تو پھر اس مردے کو لے کر میرے دروازے تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً سے پیشتر دفع ہو جا ورنہ بچوں کو پیچھے لگا دوں گا۔ یار آتے ہوئے پورا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوایا تھا، جمی نے فریادی لہجے میں کہا، راستے میں ہی ختم ہو گیا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ جمی تو عقل سے بھی یتیم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بائک پیٹرول کے معاملے میں مرسڈیز سے کم نہیں ہے۔ 1 لیٹر تو اس کی داڑھ، میرا مطلب ہے کاربوریٹر بھی گیلا نہیں ہوتا۔ کسی نے تیرے ساتھ یہ دشمنی کی ہے، تجھے دیوالیہ کرنے کی سازش کی ہے۔ سازش تو نہیں ہے، جمی کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ اسے میں نے 5000 کے بدلے لے لیا تھا۔ کس سے؟ اپنے کرایہ دار سے۔ اپنے کرایہ دار سے، میں نے کہا۔ جمی نے سر ہلایا۔ ایک حرامی پورے 3 مہینے کرایہ نہیں دے رہا تھا، سامان اس کے پاس تھا نہیں، اس نے کہیں سے یہ موٹر سائیکل لا دی، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میرے 5000 ان پر فاتحہ پڑھ لے، میں نے اسے مشورہ دیا۔ یہ تو سفید ہاتھی ہے، کوئی 4-5 ہزار کے ساتھ دے تب بھی میں اسے نہ لوں۔